سر، جہاں تک میرے علم میں ہے، آپ ایک بہادر آئی جی کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو آپ نے کشمیر میں جو خدمات سر انجام دیں اور بلوچستان میں خدمات سر انجام دیں، تو وہاں لوگوں کو کس طرح آپ نے ڈیل ہینڈل کیا؟ اور آپ انٹیلیجنس کے دیگر اداروں کے بھی سربراہ کچھ عرصہ رہے، تو وہ سارا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کہ ایک بندہ حضور صاحب پتہ نہیں بولڈ اور نو بولڈ، لیکن ایک چیز میں نے سیکھی تھی اپنے گھر سے، اپنے فادر سے، کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارنا ہے اور کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. تو حق نہ مارنے میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب میں پولیس سروس میں آیا تو مجھے انہوں نے ایک بات کی کہ یہ جو پولیس ہے، جو ہم نے دیکھی ہے پولیس اسٹیشن لیول پر، تھانے لیول پر، یہ بڑی کرپٹ ہوتی ہے اور ان لوگوں کی موت جو ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے. تو میں نے اسمائل دی، میں نے کہا جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں اس لیے تو میں پولیس سروس میں آیا ہوں کہ شاید کچھ بہتری لا سکوں. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا صرف. ایک دفعہ آزاد کشمیر میں جنرل الیکشنز ہو رہے تھے، 96 کی بات ہے، اور الیکشن سے پہلے اس وقت بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا 96 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. اور الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاکستان سے لوگ، نہید خان اینڈ فیو ادر لیڈرز، جو ان کے پارٹی کے جو ورکرز تھے، انہوں نے آ کے وہاں پر جو ہے جلسے کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی پولیٹیکل گیم وہ کمپین چلا رہے تھے. دوسری سائڈ پر سردار قیوم تھے مسلم کانفرنس کے، تو انہوں نے بھی جلسے کر رہے ہیں. ابھی آئی جی جو ہوتا ہے آزاد کشمیر میں، وہ لینٹ پوسٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور سرونگ ٹو دا اے کے گورنمنٹ. So he is subordinate to the Prime Minister of AK, but otherwise, خیر وہ that is beside the point. تو بھمبر میں جب پیپلز پارٹی کا جلسہ ختم ہوا تو یہ نعرہ بازی کر کے جیسے جالے نکلتے ہیں، تو انہوں نے آ کے ایک کیمپ تھا سردار قیوم کا، وہاں اس کے بندے تھے، ان پر کوئی تھوڑا پرووک کیا ہوگا تو فائرنگ شروع ہو گئی، اور ان کے کوئی 8 یا 10 بندے جو ہیں they were killed and many were injured. تو مجھے جب اطلاع ملی تو میں نے کہا فوراً پرچہ دیں ان کے خلاف، پیپلز پارٹی والوں کے خلاف، کیونکہ یہ تو پرووکڈ اور ان پرووکڈ جب کلنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو پرچہ دینا پڑتا ہے. تو اس میں ان کے کچھ ایم پی ایس کے خلاف بھی پرچہ ہو گیا جو ایم ایل اے کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی پکڑے گئے. تو مجھے نیکسٹ ڈے صبح سویرے فون آیا نہید خان کا، کہتے ہیں آئی جی صاحب آپ نے ہمارے بندے جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں الیکشن سے پہلے. میں کہا جی کون سے؟ بھمبر میں. تو میں کہا انہوں نے تو مرڈر کیا ہے. کہتے نہیں وہ تو انوسینٹ ہیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں. میں نے کہا وہ اگر انوسینٹ ہیں تو وہ کورٹ میں جائیں، اپروو کریں، پولیس جو ہے وہ اپنا کیس پیش کرے گی، تو اگر انوسینٹ ہے تو وہ چھوڑ دے گی انہیں. بٹ آئی کانٹ لیو دیم آن ایگزیکٹو آرڈر. تو مجھے کہتی ہے کہ آپ تو ہمارے آئی جی ہیں. تو میں کہا بی بی یہ کس نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کا آئی جی ہوں؟ میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کا آئی جی ہوں. کہتے نہیں آپ سردار قیوم سے ملے ہوئے ہیں. میں کہا بی بی دیکھو میں کسی سے نہیں ملا ہوا، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، تو ٹرسٹ می. کہتے نو وی ڈونٹ ٹرسٹ یو. میں کہا دین گو ٹو ہیل. تو اس نے میری شکایت کر دی پرائم منسٹر کو، شاید بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہی. تو بی بی نے آرڈر کیے کہ آئی جی کو بھی ریموو کر دیں. تو مجھے ٹیلی فون آیا، جلال حیدر زیدی تھے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو. اور بے نظیر بھٹو بڑی شی واز اے گریٹ پرسن، اے گریٹ لیڈر. میں بڑا اس کا ایڈمائرر ہوں. کیونکہ بعد میں جو بات ہوئی سبسیکوینٹلی جب ان کو فیکٹس کا پتہ چلا تو پھر سچویشن چینج ہو گئی. تو مجھے جلال صاحب نے کہا کہ وہ ابھی کیا ہوا ہے؟ میں کہا سر یہ ہوا ہے. کہتا وہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہے کہ آئی جی کو ریموو کر دیں. میں کہا سر پرائم منسٹر کو بولیں کہ ڈونٹ ٹیک مومنٹ مور
remove me from here and put somebody else. کہتے ہیں نہیں ہولڈ آن یو ول کنٹینیو. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ نہیں آئی جی جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے, تو آپ بتائیں پرابلم کیا ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہینڈل کریں. اس کے بعد الیکشن ہوئے, بی بی جیت گئی الیکشن. تو کہیں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, تو وہاں بات ہوئی, تو کسی نے کہا کہ جی آئی جی نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو شی سیڈ یس از اے ونڈرفل آئی جی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پروموٹ ہم اینڈ گیو ہم اے پوسٹنگ آف ہز چوائس. تو نہید خان کہتی ہے نہیں وہ بی بی یہ تو آپ کی لیڈرشپ تھی جس کی وجہ سے ہم الیکشن جیتے ہیں, آئی جی نے تو ہماری مخالفت کی ہے. تو اس نے اس کو بٹھا دیا, نے کہا یو کیپ کوائٹ, آئی نو ہم ٹو ویل. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بی بی کو یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرٹ پر کام کرتا ہے, تو اس نے پھر ایکسیپٹ کر لیا, اور اس کے بعد وہ الیکشن بھی جیت کے. اگر میں ان بندوں کو ریلیز کر دیتا تو اس سے نیگیٹو امپیکٹ ہونا تھا, اور یہ سارا الیکشن پروسیس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا. یہ میں نے بات سمجھائی ان کو. میں کہا اف آئی بیکم پارٹی تو سردار قیوم الیکشن بائی کاٹ کر دے گا, اور انڈیا میں کیا میسیج آئے گا ہمارا. تو جب یہ بات ان کو سمجھ آ گئی بے نظیر کو, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. سیکنڈ ٹائم میں بلوچستان میں تھا, تو مجھے ایک فون آیا, ایک منسٹر ہے وہاں کاکڑ, اس کو اریسٹ کر لیں. تو میں نے کہا جی کس چارج پر؟ کہتا ہے کرپشن پر. تو میں کہا آئی ڈونٹ ڈیل ود دا کرپشن اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ایویڈنس. تو اس نے کہا نہیں آپ آئی جی ہیں, آپ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں. تو میں کیا ہولڈ آن مسٹر سیف الرحمان ہولڈ آن, ایسے نہیں ہو سکتا. کہتا میں پرائم منسٹر کو شکایت کر دوں گا. میں کیا ہاں بائی آل مینس تم شکایت کر دو. تو اس نے شکایت کی یا نہیں کی, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب مجھے جانتے تھے. تو اس نے پھر اس کو روک دیا کہ بھائی میں جانتا ہوں آئی جی کو, وٹ ٹائپ ہیز, تو اس کو مت ہی اس قسم کا ٹاسک دو. اور مجھے نواز شریف نے کبھی غلط کام کے لیے نہیں کہا. جب بھی میں آئی جی پی تھا مجھے کبھی اس نے اگر پتہ چل گیا تو اس نے روک دیا ان کو. میں یہ نہیں کوئی میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں تو ایک پروفیشنل بات کر رہا ہوں. میں نے بی بی کو بھی دیکھا کہ جب ان کو صحیح بات آپ بتا دیں تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں. نواز شریف کو بھی دیکھا کہ جب آپ صحیح, آپ میں گٹس ہونے چاہیے, آپ میں اتنی انیشیٹو ہونا چاہیے, ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو آپ کے رولرز ہیں, جو پرائم منسٹرز ہیں, ان کے نوٹس میں صحیح بات لائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. تو وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی خوشامد شروع کر دیں, جس طرح کہ یہ ایک آدھ کیس میں ہوا ہے یہاں پر, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو وہ خوشامد میں پھر آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی آپ یو ڈوم یور سیلف اینڈ ڈوم دا گورنمنٹ. تو میرے خیال میں میرٹ اورینٹیڈ پالیسی, اور اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں کہ رول آف لا قائم ہو, تو پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور میرے خیال میں کامیابی بھی ہوتی ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ نے انٹیلیجنس اداروں میں بھی کام کیا, تو وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا طوطی بولتا ہے پوری دنیا میں, تو یہ کیا خوبیاں ہیں ان میں کہ ان کا بہت زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے دنیا میں؟ دیکھیں جی, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ہماری دو مین ایجنسیز ہیں, ایک انٹیلیجنس بیورو ہے اور ایک ISI ہے. وہ دونوں نیشنل لیول کی ایجنسیز ہیں. گریٹ برٹن میں ان کی دو ایجنسیز ہیں, MI5 MI6. ایک انٹرنل نیشنل سیکورٹی سروس ہے اور ایک ایکسٹرنل انٹیلیجنس کے لیے ہوتی ہے MI6. لیکن ہمارا سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ہماری دونوں ایجنسیز جو ہیں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل انٹیلیجنس پر کام کرتی ہیں, اور IB کا رول جو ہوتا ہے وہ مینلی نیشنل سیکورٹی کا ہوتا ہے, اور ISI کا رول جو ہے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس, وہ آرم فورسز تینوں سروسز کو وہ سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, انٹیلیجنس انپٹ دیتے ہیں, آپریشنلی ان کو تیار کرتے ہیں. تو چونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ آپریشنل ٹرمائل میں رہا ہے. 11 ایئرز ضیاء الحق کا ٹائم تھا افغانستان وار کا, اس کے بعد مشرف کا ٹائم آیا, اور پھر جو یہ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا, تو اس میں جو
ISI کا رول تھا وہ آپریشنل رول جو ہے وہ بڑا آپریشنل انٹیلیجنس جو تھی ان کی وہ بڑی امپورٹنس لے گئی اور اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے دونوں وار جو ہیں اس میں ہماری جتنی سکسیسز ہوئی ہیں اٹ از بیکاز آف انٹیلیجنس انپٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ISI میں بھی رہا ہوں اور IB میں بھی رہا ہوں اور IB کا بھی جو پروفیشنل رول ہے وہ ایک زمانے میں جب 85 سے 88 تک میں انٹیلیجنس بیورو کا ہیڈ تھا کراچی میں, تو ایک کیس ہوا تھا اتھوڑا گروپ, تو بڑا پرومیننٹ اور پولیس والوں نے فرق ڈرتا تھا کہ رات کو سوئیں گے, 5-6 کیسز ہو گئے تھے, نہیں 5-6 کیسز ہو گئے تھے اور پولیس نے ادھر ادھر سے بندے پکڑ کے بند کر کے چلان کر دیے تھے. لیکن اس کی جو اصل کہانی ہے وہ شاید بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ آپریشن جو ہے وہ میرے سیٹ اپ نے کیا تھا اور ہم نے ایک ایمبیسی کو بک کیا ہوا تھا. وہاں سے ہمیں پوری انٹیلیجنس آئی کہ یہ آپریشن کیسے پلان ہوتا ہے. وہ KGB کا آپریشن تھا اور ہم نے KGB کو جو ہے نیوٹرلائز کیا اور وہ بندے پکڑ لیے. میں ان ملکوں کا نام نہیں لوں گا کون کون سے انوالو تھے اور کون سے بندے انوالو تھے, کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے اور اس سے اور بھی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن وہ کیس ہم نے کیا اور وہ پریزیڈنٹ کے پرسنل نوٹس میں تھا. جنرل ضیاء الحق نے پرسنل میٹنگ کر کے کلینڈسٹائن آپریشن میں کیا تھا اور اس کے بعد وہ جو اتھوڑا گروپ ہے اس کو نیوٹرلائز کیا اور وہ کرائم ختم ہوا تھا, وہ ایکٹ آف ٹیررزم. تو میں سمجھتا ہوں کہ IB بھی ایک بہت بڑا پروفیشنل ادارہ ہے اور اس وقت IB کے پاس ٹیکنالوجی نئی جو اس کے پاس گیجٹس آ گئے ہیں وہ بھی بڑے ماڈرن ہیں. تو اگر ان کو ہماری ایجنسیز کو فوکس کریں صرف ہمارے نیشنل سیکیورٹی پر, تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے حالات جو ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ انڈیا ہمیشہ ہمارے ساتھ تصل میں رہا, ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں لیکن وہ پیچھے ہٹتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, میرا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کبھی بھی یو کین ناٹ انٹر انٹو اینی ڈائلاگ آن اے پوزیشن آف ویکنیس. آپ نے ایک پوزیشن ایک سچویشن کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بھیک مانگنا شروع کر دیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تو وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. آپ اپنی جو پروفیشنل ایبلٹی ہے, ہماری جو اسٹریٹجک ایبلٹی ہے, ٹیکٹیکل ایبلٹی ہے, ہماری جو ویژن ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے, ان کو ایک ایسی سچویشن ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیبل پر آ جائے اور وہ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. چائنا از دیئر ان دا ریجنل سائٹ. ابھی چائنا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن ہے اسٹریٹجک ریلیشنس وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. پھر مڈل ایسٹ, سعودی عرب, ان کے پاس بہت ہی ان کی اسٹرینتھ ہے, آئل اسٹرینتھ ہے. ویسے بھی ان کی جو ان کے انٹرسٹ ہیں فار بزنس, اس میں ہمارا سی پیک ہے اور اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد جب انڈیا ایک تھرڈ کنٹری افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے اگینسٹ پاکستان, اور وہ اس کے لیے ایویڈنس بھی آ گئے, اور ایویڈنس وہ کمانڈر جو پکڑا ہوا ہے وہ را کا ایجنٹ تھا جس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چل رہا ہے. پتہ نہیں انٹرنیشنل کورٹس میں کیس جانا چاہیے تھا یا جب اس کی ہینگنگ سائن ہو گئی تھی تو یو شوڈ ہیو بین ہینگڈ, اور اس کی کیا امپلیکیشنس تھیں گاڈ نوز بیٹر. لیکن میرے خیال میں ہمیں کچھ بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. یہ ان کی بہتری میں بھی ہے اور ہماری بہتری میں بھی ہے. اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں اوور رن کر دے گا تو دے آر مسٹیکن. اس لیے کہ ابھی یہ جو آج کل کی جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, جو اسٹریٹجک اور جو ملٹری انوائرمنٹ ہے, وہ بدل چکی ہے, ٹوٹلی بدل چکی ہے. اگر وہ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑی
یا جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، تو دے آر مسٹیکن. سرجیکل اسٹرائک کین لیڈ ٹو سیریس کانسیکوینسز. پھر ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ وہ پھر پوری دنیا ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ انڈیا پاکستان، پھر ساتھ اور جو آپ کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، وہ سچویشن نہیں پیدا ہونی چاہیے. اینڈ دے مسٹ ریئلائز، وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر بینگ سپورٹڈ بائی اے بگ پاور اینڈ دے ہیو ماڈرن ٹیکنالوجی. وی ہیو اے ماڈرن ٹیکنالوجی ٹو. تو میرے خیال میں ہمیں اسٹریٹجیکلی ایک پولیٹیکلی ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی چاہیے کہ انڈیا سے جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی ہماری گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کیس کو پریزنٹ کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ وزٹ کرنے آ رہا ہے کہ جو کشمیر میں اٹراسٹی ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی موومنٹ جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ سروائیو نہیں کی. یہ ایک پہلی موومنٹ ہے جو 40 سال سروائیو کر گئی ہے. 91 میں شروع ہوئی ہے، اینڈ آلموسٹ 36 ایئرس. اور یہ جو ہے انڈیجنس موومنٹ ہے، اور اس میں اگر باقی لوگ جاتے ہیں تو وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. تو جب تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا گراؤنڈ ریئلٹی کو، اس وقت تک انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتے. انڈیا مسٹ ایکسیپٹ دا گراؤنڈ ریئلٹیز، اور اس کے بعد ڈائلاگ ہوں، اور ڈائلاگ بھی ہوں آن ایکول فوٹنگ. محنت کرنے سے نہیں ہو سکتے. بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے. سر، آپ ایک کوہنہ مشق آفیسر رہے اور آپ نے زندگی میں بہت سارے تجربات حاصل کیے، تو ان تجربات کی روشنی میں آپ موجودہ حکومت کو کیا مشورے دیتے ہیں؟ کیونکہ عوام بہت زیادہ توقعات رکھتی ہے اس گورنمنٹ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کامیاب ہو، تو اس کو کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی مشورے دیجیے گا. یہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک تھرڈ پاور آئے، لیکن تھرڈ پاور کہاں سے آئے گی؟ فرام ود ان آئے گی نا. جو ہمارا کلچر ہے اسی میں آئے گی. تو کلچر کو بدلنے کے لیے ایک ایولیوشن پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ جی انگلینڈ میں یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی یہاں کر دیں، تو وی آر مسٹیکن. ہم نے جو ہماری انوائرمنٹس ہیں، جو سوشل انوائرمنٹس ہیں یا کلچرل انوائرمنٹس ہیں، جو ہمارا فیوڈل سسٹم ہے، ہم نے جو بھی اسٹیپ لینے، دے شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا گراؤنڈ ریئلٹیز اینڈ آور سوشل انوائرمنٹس. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پریزنٹ لیڈرشپ کو چاہیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکنامک چیلنج ہے. ظاہر ہے انہوں نے لوگوں کی ایک پولیٹیکل سلوگن ہوتا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، لوگوں کی خواہش تھی کہ جو ملک میں ایک امبیلنس ہے، امبیلنس آف اکانمی، اس کو دور کیا جائے، اور ایک عام آدمی جو ہے اس تک فیسلٹیز جو ہے ٹرکل ڈاؤن کریں. ہماری ایجوکیشن، ہماری ہیلتھ، ہماری جو ہے بیسک چیز ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا ملے، کپڑا ملے، روٹی ملے. تو جب تک یہ چیزیں نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہمیں ہماری جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں یا جو انسٹیٹیوشن ہیں، جب تک وہ ڈیلیور نہیں کریں گی تو لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اور اس گورنمنٹ نے، یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے، انہوں نے ایک ایشورنس دی ہوئی تھی کہ جی ہم ڈیلیور کریں گے. اور دے آر ڈٹرمنڈ آلسو، ان کی لیڈرشپ، ان کا مینڈیٹ بھی ہے، دے آر ڈٹرمنڈ کہ ہم جو ہمارے کرپشن یا یہاں جو مس گورننس کے جو پرابلمس ہیں ان کو ہم دور کریں. لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. کسی چیز کو آپ جو ہے جمعہ 7 دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس میں لوگوں کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو پیشنس ڈسپلے کرنا پڑے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس لیڈرشپ کو اپنی ٹیم جو ہے صحیح پروفیشنل ٹیم سلیکٹ کرنی چاہیے. ایوب خان کیوں کامیاب ہوا تھا؟ اس کی ٹیم واز دا بیسٹ. آپ دیکھیں اس کے جتنے بھی پاکستان میں جو ڈیم بنے، جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے، 5 ایئرس پلان جو ہوئی ہیں، اور اس وقت کے جو اس کے جو ٹیم کے لوگ تھے، دے ور دا بیسٹ پروفیشنل. تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ بھائی آپ کی جو ٹیم ہے اس وقت، وہ از ناٹ اپ ٹو دا مارک ایز اکارڈنگ ٹو دا ایسپریشن آف پیپل اینڈ اکارڈنگ ٹو یور مینڈیٹ. اس کو جو ہے ریویو کریں، اور باہر سے لوگ لائیں ایز ایڈوائزرز،
باہر سے لوگ وہ لائیں، باہر مطلب ملک سے باہر نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ملک سے باہر نہیں، ہاں ملک کے اندر سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پروفیشنل ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں. میں 2-3 بندوں کو میں خود بھی جانتا ہوں، ایک ہمارے شوکت ترین ہیں، 2-4 اور ہیں. بھائی ان لوگوں کو بٹھائیں، پوری ٹیم بنائیں. اسد عمر صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، تو پہلے اکانومی کو ٹھیک کریں. جب اکانومی کو ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. چونکہ ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کا مینڈیٹ کرپشن، اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے اور انٹیگریٹی، انسٹیٹیوشن کو بلٹ اپ کرنا. اگر انسٹیٹیوشن کو بلٹ اپ کریں تو پھر خود آپ کو نہیں کام کرنا پڑتا، آپ کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اور مانیٹر کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. رسپانسبلٹی، جس انسٹیٹیوشن کا اڈا ہے اس کو پوری ذمہ داری دیں، اس کو پوری اتھارٹی دیں پھر، اور ساتھ ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. جب یہ 3 چیزیں ایک جگہ آپ اکٹھی کر دیں گے تو آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ اخباروں میں پڑھتا رہتا ہوں اور میڈیا پر بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایک یہاں منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر میں، تو وہ کسی تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا چوکی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا چیک پوسٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ منسٹر کا کام نہیں ہے. اس سے آپ انڈرمائن کرتے ہیں لیڈرشپ کو، پولیس لیڈرشپ کو. آپ کا کام ہے پالیسی دینا، آپ کا کام ہے ان کو انسپائر کرنا، آپ کا کام ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، ان کو اسٹرینتھ دینا، ان کو سپورٹ دینا. میں ہمیشہ ایز IGP میں گورنمنٹ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ بھائی میرے معاملات میں انٹرفیئر مت کریں. مجھے مینڈیٹ آپ دیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اور کرائم کنٹرول ہونا چاہیے، یہ میرا مینڈیٹ ہے. اگر اس میں فیل ہوتا ہوں تو ریموو می. تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے. یہ اسٹاپ دس تھنگس، گوئنگ ٹو دا پولیس اسٹیشن، گوئنگ ٹو دا پولیس پوسٹ، اور وہاں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بندوں کو دیکھ رہے ہیں، چھڑا رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں. اس طرح انسٹیٹیوشن بلٹ اپ نہیں ہوتی. اگر آپ انسٹیٹیوشن بلٹ اپ کرتی ہیں تو یہ جو 3 فیکٹرز میں نے بتائے یہ آپ کریں، ان کو فالو کریں. اور عمران خان جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی بھی یہی مینڈیٹ ہے کہ انسٹیٹیوشن کو بلٹ اپ کریں. جی بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت دیا. جی سامعین، یہ تھے ملک حبیب صاحب، ایکس انٹیریئر منسٹر، کیئر ٹیکر گورنمنٹ. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے بولنے کا. میں نے تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں. اگر کسی کو پسند نہیں آئی ہیں تو میں ان سے معذرت کہتا ہوں، لیکن میں نے باتیں بالکل اسٹریٹ کی ہیں اور آنیسٹ اکارڈنگ ٹو مائی کانشیس. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور قیمتی مشورے دیے اپنی پاکستانی قوم کو. ہم آئندہ بھی آپ سے امید رکھیں گے کہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑے گی تو آپ قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اپنے قیمتی مشوروں اور آراء سے نوازتے رہیں گے. بہت شکریہ.